الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 13 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 14 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیونکہ گزشتہ لیکچر میں ہم اگر آیت نمبر 10 سے آن ورڈ دیکھیں تو قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور جھٹلانے والے کون ہیں؟ وہی جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور حد سے گزرنا کیا ہے؟ جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات تو جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ تو فقط پچھلی قوموں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پچھلے زمانے کے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اب ان کا جواب یہاں آیت نمبر 14 میں دیا جا رہا ہے کہ یقیناً ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں جس سے خوف دکھائی نہیں دے رہا، جس میں فکر دکھائی نہیں دے رہی، جس میں عقلی کوئی فیصلہ دکھائی نہیں دے رہا، جس میں کوئی بھلائی دکھائی نہیں دے رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بل روان علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور اس زنگ کی تشریح دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پہ یہ بیان فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کے دل کا یہ داغ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ایک شخص، میں اور آپ، گناہ کر رہے ہیں اور اس گناہ کے کام میں ہمارا کافی دل بھی لگا ہوا ہے تو سمجھ لیں وہ دل خیر سے، نیکی اور بھلائی سے خالی ہو چکا ہے، وہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اب اثر نہیں رہا۔ اور اس اثر کو کس طرح سے پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی آیات سنیں، نیکی کی بات سنیں تو دل کے اندر سے تڑپ اٹھے، دل کے اندر ایک جذبہ ہو نیکی کرنے کا، توبہ کرنے کا۔ اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کنڈیشن کہ جس میں دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو اور ایک بندہ مومن پریشان ہو کہ اب میں کیسے اس آلودگی سے چھٹکارا پاؤں، کیسے صحیح راہ راست کو اپناؤں، میں تھک چکا ہوں اس زندگی سے، میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں اس دلدل سے جس میں خود پھنس چکا ہوں۔ تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی پڑنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کی بکثرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کثرت سے ذکر اللہ کیا جائے۔ یعنی جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے، موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حدیث میں
اللہ کے بہترین ذکر میں جو سب سے افضل ذکر ہے اس کا ذکر آتا ہے، وہ حدیث میں نے اس حدیث کے ساتھ مرج کر کے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور اس میں کیا ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا بھی دل کی آلودگی کو، دل کے زنگ کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ گناہگار اہل ایمان کے دلوں کے اندر ان کی روحوں کا نور تو موجود ہوتا ہے، لیکن دلوں کے شیشے زنگ آلود ہو جانے کی وجہ سے یہ نور اپنے اثرات نہیں دکھا پاتا، اور اسی نور کو واضح ہونے کے لیے جس چیز کی، جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذکر اللہ سے آتی ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار شروع کرے، اپنی موت کو یاد کرے، قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ انشاءاللہ جو دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں، یعنی جو گناہوں کی دلدل میں دل پھنس چکے ہیں، دنس چکے ہیں، اللہ رب العالمین اسی کلام اللہ کی برکت سے موت کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی برکت سے اس طرح سے، یعنی موت کو یاد کرنا باعث برکت ان دیٹ وے کہ انسان جب موت کو یاد کرے گا تو اس کے لیے اس کی زندگی بہتر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک ریمائنڈر یا ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس کو اس طرح سے سمجھ لیں اس پوائنٹ کو کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم کوئی ریل اسکرولنگ کے دوران ایسی دیکھ لیتے ہیں جس میں قبرستان دکھائی دیا جائے، اس کے اوپر بے شک 2 اشعار کسی نے لکھ کے لگائے ہوں، پیچھے قبرستان کا ایک امیج ہے، یا کوئی الیعوذ باللہ اللہم لا تجعلنا منہم، ایسا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس میں کسی قبر کو باہری اطراف سے دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قبر کے اندر عذاب ہے۔ اللہ اکبر! میں نے آج ہی ایک ایسا منظر دیکھا تھا جس سے، جو ابھی بھی میرے ذہن کے سامنے آیا تو روح کام سی گئی ہے۔ تو دراصل پھر انسان کے منہ سے استغفر اللہ تو فوراً نکلتا ہے، اور وہ سارا کچھ بلا کے اپنی آخرت کی فکر تو کرتا ہے، اس کے دل میں آتا تو ہے کہ اللہ ایسے برے انجام سے ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو بچا کے رکھنا۔ تو پھر ایک منظر جب دل دہلا دیتا ہے تو کثرت سے اپنی آخرت کو، عاقبت کو یاد کرنا کیا ہمارے اعمال کو نہیں سنوارے گا؟ بالکل سنوارے گا۔ لہٰذا اس آیت میں، آیت نمبر 14 میں جس دل کے لگنے کا ذکر ہے، اس کا بھی ہم نے کاز اور ریزن پڑھ لیا کہ کثرت گناہ دلوں کو زنگ لگا دیتے ہیں، اور اس زنگ کو اتارنا کیسے ہے تاکہ اندر کا نور منور ہو؟ اللہ کے ذکر سے، موت کی بکثرت یاد سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ برے اعمال۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا انکار۔ وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا انکار۔ اور اس کے برعکس نیکوکاروں کا کیا انجام ہوگا؟ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میدان حشر میں اہل ایمان کو اللہ کے دیدار یا اس کی کسی خاص شان کے مشاہدات سے سرفراز فرمایا جائے گا، جس کے باعث اہل ایمان کے سخت مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب اس حوالے سے تمام مفسرین کی بھی ایک یہی رائے ہے کہ میدان حشر میں بھی مومنین صادقین کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین وہاں موجود ہوں گے، لیکن انہیں اس دیدار کی نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں آتا ہے ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جونک دیا جائے گا جہنم میں۔ یعنی پہلا ان کے ساتھ ان کا وبال کیا ہوگا؟ اعمال کا دیدار الہی سے محروم رکھا جانا، اور دوسرا ان کے ساتھ دوسرا مرحلہ جب شروع ہوگا تو تب کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ دنیا میں تم لوگ جنت، دوزخ، جزا اور سزا، اس کو بڑے عمدہ طریقے سے جھٹلاتے تھے، بڑے تکبر کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ اب دیکھ لو
دوزخ اور اس کی سزائیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں۔ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے نا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں رکوع نمبر 2 میں ان منافقین کا ذکر ہے جن کو جب کہا جاتا کہ ایمان لاؤ تو کہتے کیا ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح؟ بے وقوف کیوں کہتے تھے وہ اہل ایمان کو؟ کیونکہ اب سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں آ جائیں الذین یؤمنون بالغیب، تو اسی غیب پر تو ایمان رکھتے ہیں اہل ایمان، یقین رکھتے ہیں، قیامت کو بغیر دیکھے حق جانتے ہیں کہ وہ دن انصاف کا آئے گا، اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ۔ اہل ایمان جب ایمان لاتے، منہ وعنہ قبول کرتے، تو یہی کفار، یہی منافقین، یہی مشرکین مذاق اور استہزاء کرتے اور انکار کرتے۔ تو آج تم دیکھ لو ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یقیناً ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوکاروں کے کتاب یا اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ اب سجین کا جہاں پر ہم نے ذکر پڑھا تھا وہاں پر یہ ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی کہ علیین سے مراد اور سجین سے مراد کیا ہے۔ اب آیت نمبر 18 کے بعد آیت نمبر 19 دیکھیے، وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر۔ اور اس سے مراد ہم نے 2 رائے پڑھی تھی، ایک یہ کہ جہاں نامہ اعمال نیکی اور بدی کی بیس پر جمع ہو رہے ہیں، یعنی جو بدی کے نامہ اعمال ہیں وہ سجین میں، اور جو نیکوکاروں کے نامہ اعمال ہیں وہ علیین میں۔ اور دوسرا پوائنٹ آف ویو، ارواح کا مقام، نیکوں کی ارواح کا مقام علیون ہوگا، اور جو بدکار ہیں وہ سجین میں ہوں گے۔ یشہدہ المقربون، وہاں موجود ہوں گے مقربین، یعنی علیین کے مقام میں ان لوگوں کی ارواح کو ملائکہ مقربین کی صحبت میسر ہوگی، اس بلند مقام پر انہیں قیامت تک رکھا جائے گا۔ یعنی جب روح جسم سے نکل گئی اور عالم برزخ میں پہنچ گئی تو یہاں ان کو مقام خاص عطا ہوگا، اور یہاں فرشتوں کی صحبت بھی ہوگی جو قیامت تک ان کو میسر ہوگی۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ مناظر جنت، جنت کے مناظر۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں پر تر و تازگی کی علامات۔ اور تر و تازگی کی علامات ہیں کیا؟ جب انسان دنیا میں خوش ہوتا ہے نا تو اس کی باڈی لینگویج پر اس کی خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ جب وہ خوشحال ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کے آثار اس طرح سے نمایاں ہوتے ہیں کہ وہ بولے نہ بولے، اس کو دیکھ کے دیکھنے والا معلوم کر لے کہ یہ شخص خوش ہے۔ اور اسی طرح اہل جنت کے بھی چہرے بیان کریں گے ان کی خوشی کی کیفیت کو۔ اس قدر تر و تازہ اور اس قدر خوشحال چہرے ہوں گے جس کا ذکر اس آیت میں ہوا کہ تعریف، وہ پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے، تم انہیں دیکھو گے، ان کے چہروں کو دیکھو گے کہ تر و تازگی ان کے چہروں پر چھلک رہی ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی۔ اب یہاں پر اہل جنت اور ان کو دی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے اونورڈ آگے بھی ہو رہا ہے، اس کو اگلے سبق میں کنٹینیو کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔